غلام حیدر سے کچھ ٹائم پہلے آپ کی بات ہوئی اور کیس کے حوالے سے آپ نے ان کو یقین دلایا کہ ان کے بچے واپس دلانے کے لیے اقدامات کریں گے. تو سر تب سے لے کے اب تک کیا اقدامات ہوئے؟ اب غلام حیدر کو کس طرح آپ امید کریں گے کہ ان کے بچے ان کو واپس مل جائیں گے؟ دیکھیے شاہد میاں، یہ غلام حیدر صاحب جو ہیں مسلسل کوششیں کر رہے تھے. ظاہر ہے ان کی بیوی ہے جس کو انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، اور وہ وہاں جا کے انڈیا جا کے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی طلاق کا ثبوت نہیں ہے. اور جس سے اس نے شادی کی ہے ہندو مذہب کے ایک لڑکے سے. ہمیں مذہب سے وہ تعلق اتنا نہیں اس کا، کیونکہ وہ عاقل و بالغ ہے، وہ جانے، اس کا امام جانے. اگر اس نے ہندو مذہب اپنایا ہے تو اس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ 4 ایسے بچے جس کا باپ پاکستان میں بیٹھا ہے، ان بچوں کو ہندو مذہب میں شامل کر لے؟ کیونکہ وہ بچے انڈر ایج بچے ہیں. بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی غلط ہے کہ آپ ان کے مذہب کو تبدیل کریں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مذہب کے معنی کیا ہیں اور مذہب ہے کیا. تو جب انہوں نے انصار بنی ٹرسٹ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کی پوری داستان سنی، اور مجھے دکھ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ ان بچوں کو لے کے پاکستان سے کیسے چلی گئی. ایئرپورٹ والوں نے اس کو کیسے الاؤ کیا کہ بغیر باپ کی پرمیشن کے چھوٹے بچے، 10 سال سے کم عمر کے 4 بچے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. تو ہم نے اس پہ فوری طور پہ پوچھا، معلومات لی. انہوں نے بتایا کہ تھانے بھی گئے، ایس ایس پی آفس بھی گئے، باقی جگہوں پہ بھی گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ایف آئی آر کٹے کہ وہ کڈنیپ ہوئی ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا میں برآمد ہوئی ہے، اور برآمد سے مراد یہ کہ انڈیا سے اس نے پھر کوشش کی، اور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ اس نے اپنے میاں کو فون بھی کیا اور ان کو کہا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اور میں خیریت سے ہوں، اور ساری چیزیں. اور پھر اچانک پتہ چلا جب اس کا میاں واپس آتا ہے کہ گھر پہ بیوی اور بچے نہیں ہیں، تو دیکھتا ہے کہ بیوی بچے غائب ہیں. تو اس نے بڑی کوشش کی حیدر نے کہ اس کی رپورٹ کسی طرح درج ہو جائے، لیکن جب نہیں ہوئی تو ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں اس نے شادی کر لی ہے. جب اس کو طلاق ہی نہیں ہوئی تو اس نے شادی کیسے کر لی؟ اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ اس کو یہاں سے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بیچاری اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی نے دھوکہ دے کے یہاں سے لے کے گیا ہے. میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ وہ یہاں سے خود نہیں گئی، اسے کسی مقصد کے لیے یہاں سے لے جایا گیا ہے. اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے شک یہ ہے کہ انڈین ایجنسیاں بھی انوالو ہو سکتی ہیں، انڈین حکومت بھی انوالو ہو سکتی ہے. کہ وہ لڑکا بھی، میں نے اس کی ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی تو مجھے عجیب لگا کہ یہ اس کا شوہر کیسا ہے. میں اس کی شکل صورت پہ نہیں جا رہا، میں کہ کوئی ایسی چیز کے جس کے اوپر کوئی فریفتہ ہو جائے، یا کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی ہو، یا کوئی بڑا کھاتے پیتا آدمی ہو کہ چلو لڑکی بہک گئی، اور بچوں کو لے کے جانا، پھر خود ہندو مذہب اختیار کر لینا، وہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ عاقل و بالغ ہے، اپنی قبر اس نے خود سنبھالنی ہے. لیکن 4 بچے جو انڈر ایج ہیں ان کو غیر مسلم کرنا، یہ اس کا قانونی، اخلاقی اور کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں ہے. غیر قانونی طریقے سے بچوں کو غیر مسلم کیا گیا. اب ان سے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال کا، ایک عورت کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، ساری صورتحال کا پاکستان کے خلاف نعرے لگوانے سے کیا تعلق؟ مطلب کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ تم چلی گئی، تمہیں محبت ہو گئی، تمہیں عشق ہو گیا، تم نے اب شادی کر لی، چلو طلاق ہوئے بغیر تم نے شادی کر لی، بغیر وہاں پہ طریقہ کار کے مطابق غلط طریقے سے شادی کر لی، تو بھی یہ کیا راز ہے کہ تم پاکستان کے خلاف نعرے لگوا رہی ہو؟ وہاں پہ اپنے بچوں سے نعرے لگوا رہی ہو، جن بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے معنی کیا ہے. 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اپنی حکومت کو خط لکھے ہیں، وزارت خارجہ کو لکھا ہے، وزارت داخلہ کو لکھا ہے،
اور प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हमने लिखा है कि इसकी तहकीकात हो कि इसको एयरपोर्ट से लेके कौन गया है, इसके पीछे कहीं वो दहशतगर्द तो नहीं है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल को फैलाना चाहते हैं, इनके पीछे कहीं भारत की कोई एजेंसी तो नहीं है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ आपने मजहब बदल दिया, सब ठीक है, पाकिस्तान में आपका क्या बिगाड़ा था कि आप अचानक पाकिस्तान ये जो चीज मशकूक कर गई ना कि अचानक कोई आए और यहाँ आके कहे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो मैं तो पूछूंगा कि भाई अचानक कैसे तुम वहां रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बच्चे हैं, शोहर है। तो इसी तरीके से मेरा सवाल इंडिया की हुकूमत से भी बनता है कि इसके पीछे कौन लोग थे, कौन इसको लेके गए हैं यहाँ से, कौन बच्चों को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, कौन बच्चों का मजहब बदल रहे हैं। मेरा दो चीजों में इशू में ताल्लुक है, एक तो बच्चों को यहाँ से गैर कानूनी तरीके से अगवा है, ये अगवा किए हुए बच्चे हमारे एयरपोर्ट से कैसे निकले और उनके एयरपोर्ट पे कैसे दाखिल हुए, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि कहीं इसके पीछे कोई एजेंसियां तो नहीं है जो पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों जो फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है उसमें भी कुछ उनके इदारे मुलव्विस हैं दहशतगर्दी की सूरत हाल में। तो हमें ये देखना होगा कि कहीं इसके पीछे भी तो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि इन बच्चों को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान में कोई और गलत काम करवाना चाहते हैं। मगर मेरा फिर सवाल ये होगा अपने मुल्क में कि मुझे ये बताया जाए कि ये बच्चे एयरपोर्ट से गए